اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 496 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال. یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل کے بیان میں. ہمیں روایت کی نصر بن عبد الرحمن الکوفی نے، انہوں نے روایت کی زید بن الحسن سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفۃ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں عرفہ کے دن دیکھا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام اپنے اونٹنی قصوا پر خطبہ دے رہے تھے. بس میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اے لوگو، بے شک میں نے تم میں چھوڑا ہے، ان کو اگر تم لیے رہو، پکڑے رہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میرا کنبہ یعنی میرے گھر والے ہیں. وفی الباب عن ابی ذر وابی سعید وزید بن ارقم وحذیفہ بن اسید رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس باب میں حضرت ابو ذر، ابو سعید، زید بن ارقم اور حذیفہ ابن اسید رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے. وزید بن الحسن قد روا عنہ سعید بن سلیمان وغیر واحد من اہل العلم. اور زید بن الحسن ان سے روایت کرتے ہیں سعید بن سلیمان اور کئی اہل علم حضرات. جی عزیز طلباء کرام، یہ جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی، اس کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے. تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اہل البیت کا مصداق ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وہی ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا مصداق ثانوی ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اہل بیت بنے ہیں، یعنی اس میں شامل ہوئے ہیں. آج کل کے بعض نادان لوگ جو کہ حقیقت سے واقف حال نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے غلط پراپیگنڈوں سے متاثر ہو کر وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اہل بیت کا اصل مصداق صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ازواج مطہرات نہیں ہے. یہ ایک انتہائی بڑی غلط فہمی ہے، تو اس کو اپنے ذہن سے محو کرنا ضروری ہے کہ اصل مصداق اہل بیت کا وہ ازواج مطہرات ہی ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. ہاں، پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں شامل ہوئے ہیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت سے اس میں داخل ہوئے ہیں. اب آتے ہیں
اس روایت کی طرف پہلی یہ جو روایت یہاں پر موجود ہے اس سلائیڈ پر، انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا. عزیز طلباء کرام، یہ روایت مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مستدرک حاکم اور موطا امام مالک میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب تک کتاب اللہ اور میری سنت کو تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے. جبکہ یہاں پر اس باب کی روایت سے کتاب اللہ اور اہل بیت کو مضبوط پکڑنے کا ذکر ہے. اب کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا تو یہ بات تو معقولی ہے، مگر اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ تامنا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. ان سے تو محبت اور تعلق رکھنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے. تو یہاں پر اس روایت میں ان اخذتم بھی کے مصداق میں یہ جو راوی ہے زید بن الحسن، اس نے دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس میں داخل نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں صحیح تعبیر ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے ملتی ہے جو مسلم شریف میں فضائل صحابہ کے باب میں مذکور ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ. آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا اس روایت میں، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ اہل بیت کون ہے؟ کیا ازواج مطہرات اہل بیت نہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نزاؤہ من اہل بیتہ ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، کہ آپ کی ازواج بھی اہل بیت ہیں مگر جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں. اور ایک طریق میں یہ بھی ہے کہ ازواج ہی اہل بیت نہیں بلکہ آل رسول بھی ان میں شامل ہے. یہ 2 طرح کا جواب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. تو اس جواب سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کا مصداق دونوں ہے، صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ جو راوی یہاں پر زید بن الحسن آئے ہیں، عزیز طلباء کرام، یہ اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. مگر امام ترمذی رحمہ اللہ اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے متعدد اہل علم روایت کرتے ہیں، تو گویا ان کے نزدیک یہ راوی ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں یہ راوی ضعیف ہے. تقریب میں اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے روایت کی محمد بن سلیمان الاسبہانی سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن عبید سے، انہوں نے عطاء سے، انہوں نے عمرو بن ابی سلمہ سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہے، انہوں نے کہا، نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة وحسنا وحسینا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ
रजी अल्लाह ताला अन्हा हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया और उनको अपनी चादर में लपेटा, उनको छुपाया, चादर उनके ऊपर डाली और अली रजी अल्लाह अन्हु आपके पीठ के पीछे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी चादर उड़ा दी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे खानदान के लोग हैं, बस इनसे भी गंदगी को दूर कीजिए और इनको भी खूब साफ कीजिए। क़ालत उम्मु सलमा व अना मअहुम या रसूल अल्लाह, क़ाल अंत अला मकानिकी व अंत इला खैरिन। उम्मुल मुमिनीन उम्म सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, और मैं भी इनके साथ हूँ या रसूल अल्लाह। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी जगह पर रहो और तुम बड़ी खैर पर हो। वफिल बाब अन उम्म सलमता व माक़ल इब्न यसार व अबिल हमरा व अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस बाब में उम्मुल मुमिनीन उम्म सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, माक़ल इब्न यसार, अबुल हमरा और अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से रिवायात मरवी है। हाजा हदीसुन गरीब मिन हाजल वजही, ये हदीस गरीब है इस तरीक से। तो जी अजीज तलबाए किराम, यही इसी के बारे में हमने माकबल में जिक्र किया कि सूरह अहज़ाब के इस आयत में अहले बैत से मुराद यही अज़वाज मुतहरात है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हजरत अली, फातिमतुज़ ज़हरा, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन इसमें अहले बैत में शामिल हो गए। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मुमिनीन को फरमाया, अंत अला मकानिक व अंत इला खैरिन, तुम अपनी जगह पर रहो और तुम बड़ी खैर पर हो। जी बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अभी क़ाल हद्दसना अली इब्न अल-मुंज़िर अल-कूफ़ी क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल क़ाल हद्दसना अल-अअमश अन अतिय्यत अन अबी सईद व हद्दसना अल-अअमश अन हबीब इब्न अबी साबित अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें रिवायत की अली इब्न मुंज़िर अल-कूफ़ी ने, उन्होंने रिवायत की मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल से, मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल ने रिवायत की आमश से, आमश ने रिवायत की अतिया से, अतिया ने रिवायत की हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। दूसरी सनद इसकी हमें रिवायत की आमश ने, उन्होंने हबीब इब्न अबी साबित से, हबीब इब्न अबू साबित ने रिवायत की हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उन्होंने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तज़िल्लु बादी अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखरी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इत्रती अहलु बैती वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा फंजुरू कैफ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं छोड़ने वाला हूँ तुम में उसको कि अगर मजबूत तामे रहो तुम तो हिरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे और इनमें से हर एक चीज दूसरी से बड़ी है। पहली अल्लाह की किताब आसमान से जमीन तक लंबी की हुई रस्सी है और दूसरा मेरा खानदान, मेरे घर वाले, मेरा कुंबा, और हरगिज जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि वो दोनों मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे। पस देखो तुम कैसी जाननशीनी करते हो इन दोनों में मेरी। आजा हदीसुन हसनुन गरीबुन, ये हदीस हसन गरीब है। जी बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। वबिही क़ाल हद्दसना इब्नु अबी उमर क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन कसीर नवाई अन अबी इदरीस अनिल मुसय्यिब इब्न नजबत क़ाल क़ाल अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें रिवायत की इब्न अबू उमर ने, उन्होंने सुफियान से, उन्होंने कसीर नवा से, उन्होंने अबू इदरीस से, उन्होंने मुसय्यब इब्न नजबा से, उन्होंने कहा कि हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न कुल्ल नबिय्यिन उतिया सबअतुन नुजबाअ रुफक़ाअ औ काला रुक़बाअ व उतीतु अना अर्बअत अशरा क़ुलना मन हुम क़ाल अना व बनाया व जाफ़र व हम्ज़ा व अबू बकर व उमर व मुसअब इब्न उमैर व बिलाल व सलमान व अम्मार वल मिक़दाद व हुज़ैफ़ा व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو نگہبان ساتھی مددگار 7 دیے گئے اور میں 14 دیا گیا، یعنی مجھے 14 ساتھی دیے گئے۔ قلنا من ہم، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میں ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب ابن عمیر، بلال، سلمان، عمار، مقداد، حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام حضرات ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، من ھذا الوجہ، اس طریق سے، وقد روی ھذا الحدیث عن علی موقوفا، اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا روایت کی گئی ہے۔ یہاں پر مرفوع ہے، دوسری جگہ پر یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوف مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی ابو داود سلیمان بن الاشعث نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن معین سے، یحییٰ ابن معین نے روایت کی ہشام ابن یوسف سے، ہشام ابن یوسف نے روایت کی عبداللہ ابن سلیمان النوفلی سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے اپنے والد سے یعنی علی ابن عبداللہ ابن عباس سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یعظوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ اللہ جل شانہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتے ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، انما نعرفہ من ھذا الوجہ، ہم اسے جانتے ہیں صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ آخری سلائیڈ پر 2 روایتیں ذکر ہوئی۔ پہلی جو روایت یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر ہوئی 7 رفقائے پیغمبر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14، تو عزیز طلباء کرام یہ حدیث نہایت ہی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس کے جو راوی ہے پہلے کثیر النواح، اس کا نام کثیر ابن اسماعیل نواح ہے، اور نہایت ضعیف راوی ہے اور غالی درجے کا شیعہ تھا۔ علامہ ابن عدی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں مفرطن فیہ غالیا فی التشیع مفرطن فیہ، تہذیب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر ابو ادریس، یہ بھی کوفی ہے اور شیعہ ہے، اور یہ روایت تیسری بات جو اس کے ناقابل اعتبار ہونے کی وہ یہ کہ یہ صرف ترمذی میں ہے، باقی کسی میں نہیں۔ چوتھے نمبر پر اس میں یہ اختلاف بھی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا مرفوع روایت ہے، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو جب یہ بات طے نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ شیعوں کی خود ساختہ پیداوار ہے، موضوعات میں سے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید مناقب کے ساتھ، روایات اور ابواب کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔